بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ ایک ویڈیو مناظرہ جاری ہے اور اس کا پارٹ 1 جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ مناظرے کا موضوع ہے قادیانیوں کا خدا یا لاش، اور یہ مناظرہ قادیانی مربی افتخار چیمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کا پارٹ 1 جو ہے نا یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، اور اب اس کا پارٹ 2 ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی یہاں تک، اور اس مناظرے میں یہ والی آخری آڈیو ہم نے آپ کو سنائی تھی، اور اس سے آگے کی گفتگو یہ سن لیں آپ۔ جی محترم مفتی بشیر شاہ صاحب، دیکھیں جو میں آپ کے اکابرین کی عزت کرتا ہوں اور اپنے اکابرین کی بھی عزت کرانا چاہتا ہوں، جو عام ادب و احترام سوسائٹی کا، ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا ہوتا ہے، میں آپ کو مفتی بشیر شاہ صاحب کہتا ہوں، اور اسی طرح ہی خادم حسین صاحب رضوی کہتا ہوں، مولانا جمیل احمد صاحب کہتا ہوں۔ صاحب سر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جناب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صاحب کو ساتھی کے معنوں میں لیا جائے اور صاحب کی طرف نظر جائے اور بندہ کسی کو صاحب کہنے سے کرنی کترائے۔ اس کے دو استعمال ہیں۔ اگر اس کو آپ ایک خاص مذہبی تناظر میں دیکھیں گے، خاص طور پہ عربی زبان کے اعتبار سے، تو اس کے معنی ساتھی کے بنیں گے، اور اگر آپ اس کو ایک لبرل سوسائٹی کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ مسٹر کے معنوں میں آئے گا، جناب کے معنوں میں آئے گا، سر کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے وہ چونکہ ایک بہت ہی محترم بزرگ ہیں، مرشد ہیں، اور میں ان کو نبی مانتا ہوں، ابن مریم علیہ السلام مانتا ہوں، امام مہدی علیہ السلام مانتا ہوں، تو اگر آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے تو کم از کم مرزا صاحب کہہ کے بات کریں، اور اگر ہمیں آپ اول تو یہ کہ احمدی کہیں، کیونکہ ہمارا یہ رجسٹرڈ نام ہے فرقہ احمدیہ، اور اس سے نسبت سے ہم احمدی کہلاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر مرزا صاحب کے ماننے والے یا مرزا صاحب کے پیروکار اس طرح کر کے بات کر لیں، لیکن یہ جو قادیانی اور مرزائی ہے نا، یہ چونکہ طنز کے طور پر یہ لفظ ایک صدی سے استعمال ہوا ہے، اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے گروپ میں آپ کے سنی مسلمان ہمیں احمدی کہتے ہیں، کوئی ان کے ایمان میں خرابی نہیں آ جاتی، 2 سال سے احمدی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے مہربانی کریں، یا احمدی کہیں یا مرزا صاحب کے پیروکار کہیں یا پھر مرزا صاحب کے ماننے والے کہیں، اور پھر میں آپ سے کوئی بات کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ جی افتخار چیمہ صاحب، جتنی بھی ابھی تک گفتگو ہوئی ہے میں نے تو بڑی اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب آپ کے سننے کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میرے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ کی آڈیو کے اندر چند انکشافات نئے ہو گئے ہیں ہمیں، کہ جناب مرزا صاحب جو ہیں وہ آپ ان کو ابن مریم مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، ابن مریم مانتے ہیں۔ مرزا صاحب تو ابن چراغ بی بی ہیں، ابن چراغ بی بی، مرزا صاحب کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے، تو آپ ان کو ابن مریم مانتے ہیں؟ تو یہ تو ایک نئی چیز آپ نے بتا دی ہے، یہ کیا ماجرا کیا ہو گیا؟ چلیں یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں گفتگو کا، ابھی تو یہ لاش والی گفتگو نہیں سمٹی، اور یہاں پر ایک نئی چیز کا اور بھی انکشاف ہوا ہے کہ آپ کے اکابرین جو تھے وہ لفظ قادیانی اور مرزئی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ کے جو بزرگ تھے، آپ کے جو خلیفے تھے، آپ کے جو وہ مرزا صاحب نے جو بنائے تھے 313 صحابی مسلمانوں کی نقل کر کے بدری صحابہ کی نسبت سے، مرزا صاحب نے بھی اپنے بنا دیے تھے 313، یہ میرے صحابی ہیں، تو ان میں شامل ہیں وہ لوگ۔ اور یہ کیا یہ نئی نئی باتوں کے انکشاف ہو رہے ہیں کہ آج کل کے جو قادیانی مرزئی جو کہ مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، تو ان کو جب احمدی کہا جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو قادیانی یا مرزئی کہا جاتا ہے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ اکابرین آپ اپنے اکابرین کی نہیں مانتے؟ آج اس چیز کا ہمیں کوئی فیصلہ کر کے بتا دیں کہ آپ نے اپنے اکابرین کی نہیں بتانی ماننی بات، ہاں جی۔ اور یہ پہلے ایک یہ لاش والا قصہ کہانی ختم کر لیں تو پھر نیا موضوع شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں ابھی 2 موضوع نئے شروع ہو گئے ہیں،
ایک تو یہ لفظ قادیانی اور مرزئی والا اور ابن مریم والا. اب یہاں پہ دو ڈیبیٹس الگ سے اب ان کے لیے وقت چاہیے. پہلے یہ لاش والے قصہ کہانی کو ختم کر لیں. جی السلام علیکم. جی محترم بشیر صاحب شکریہ، آپ نے میری درخواست پر مرزا صاحب کہنا شروع کر دیا ہے، اور اسی طرح ہی یا احمدی کہیں یا مرزا صاحب کے ماننے والے کہیں، قادیانی اور مرزائی نہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری جماعت کا نام رکھا گیا تو اس میں حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ فرقہ احمدیہ ہیں، آپ کا نام میں نے فرقہ احمدیہ رکھا ہے، اور اس کی نسبت سے ہم احمدی کہلاتے ہیں. یہ ہمارا اصلی والا نام ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو الٹے ناموں سے مت پکارو. تو جب ہمیں قادیانی یا مرزائی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارا الٹا نام ہے. جو قادیان میں رہتے ہیں ان کو بے شک قادیانی کہا جائے، جو احمدی قادیان میں رہتے ہیں. حضرت مرزا صاحب قادیان میں رہتے تھے تو وہ اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھتے تھے. کوئی اپنے نام کے ساتھ سیالکوٹی لکھتا ہے، کوئی لوری لکھتا ہے. تو جو دوست قادیان سے تعلق نہیں رکھتے، مثلا میں تو گیا بھی نہیں ہوں، دیکھا بھی نہیں ہے، تو مجھے کوئی قادیانی کہے گا تو ویسی خلاف حقیقت ہے. جہاں تک ہمارے فرقے کا تعلق ہے وہ اس کا نام احمدیہ ہے، اور اس نسبت سے ہم احمدی کہلاتے ہیں، اور ہمیں احمدی کہنا چاہیے. یہ اخلاقیات میں شامل ہے. اگر تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے آگے، تو جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کو طے کر لینا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے احمدیوں کو احمدی کہیں گے اور مرزا صاحب کہیں گے، اور قادیانی اور مرزائی نہیں کہیں گے، تاکہ تحقیق کا معاملہ آگے بڑھ سکے. جی آپ نے وہ جو صفحہ سکین کیا ہے بھیجا ہے مجھے، اس سے آپ غور سے پڑھیں. اس میں حضرت مرزا صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی جگہ بھی لفظ موجود نہیں ہے یا لاش کا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، اور لغت کی کسی کتاب میں نہیں ہے. تو یہ ان کا فرمانا ہے. تو آپ ابن خلدون کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن کسی حدیث کا حوالہ آپ نے نہیں دیا، قرآن کا حوالہ نہیں دیا، اور لغت کا حوالہ نہیں دیا. اس لیے مرزا صاحب کی بات درست ہے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. جی افتخار چیمہ صاحب، میں آپ کی اوپر والی آڈیو 1 منٹ 46 سیکنڈ والی کا جواب دینے لگا ہوں. آپ مزید ابھی میرا تمام جوابات سننے کے بعد مزید آڈیو سینڈ کریے گا، اور پھر میں نیچے والی آڈیو کا بھی جواب دوں گا، تو پھر آپ اپنی بات کریے گا. ٹھیک ہے؟ تو میں اگلی آڈیو کے اندر آپ کی پہلی آڈیو 1 منٹ 46 سیکنڈ والی پہ جوابات دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر کافی موضوعات آپ نے چھیڑ دیے ہیں. جی دوستو، یہ ابھی سکین سینڈ کیا ہے میں نے، اس کو دیکھ لیں کیونکہ اگلی آڈیو اسی کے متعلق ہے. یہ گالیوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 80 نجم الہدا، اور یہ والی عبارت تو یہ آپ نوٹ کر لیں، آگے اسی کے متعلق گفتگو ہوگی. جی السلام علیکم. جی مفتی بشیر شاہ صاحب، ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں 1 2 4 یا جتنی بھی آڈیو میں کروں، ٹائم کی پابندی آپ کے ساتھ میری نہیں ہو سکے گی. ٹائم میرے پاس جب ہوگا، آپ طریقہ کار یہ کریں کہ آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہے وہ کر دیں اور سوال کر کے چلے جائیں. مجھے جب ٹائم ملے گا میں اس کا جواب دے دوں گا، چاہے 1 آڈیو کروں 2 آڈیو کروں، اس کے بعد سٹاپ کر دوں. آپ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لینا یا پریشانی نہ اس کا لینا. تو یہی طریقہ چلے گا کہ جب بھی ٹائم ہوگا میں آؤں گا. میں کوئی ٹائم کی پابندی کے ساتھ آپ سے شریک گفتگو نہیں ہو سکتا، یہ میری مجبوری ہے. جی آپ نے اپنی آڈیو کے اندر کہا کہ آپ نے میری درخواست کے اوپر مرزا صاحب کہنا شروع کر دیا ہے، تو میں تو مرزا صاحب کو ایک عرصے کا مرزا صاحب ہی کہتا ہوں. میں تو جب سے آپ لوگوں سے بات کرنی شروع کی ہے تو میں مرزا صاحب ہی کہتا ہوں. آپ 2 4 5 7 10 سال پرانی میری ویڈیوز بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو میں وہاں پہ بھی مرزا صاحب ہی کہتا ہوں. اور اس چیز کا جواب بھی میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو مرزا صاحب کیوں کہتا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 80 اور نجم الہدا
کے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ انما نرد سب الصابین علی وجوہہم جزاء للمفتریات، کہتے ہیں اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا ان کے افطرا کی پاداش ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب الصابین، یعنی میں جو گالیاں لوگوں کو دیتا ہوں یہ گالیاں دینے والوں کی گالیوں کا جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب صابین کے رد کے اندر مرزا صاحب سب جب کرتے ہیں تو صابین یہ صاب کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو میں نے کہا نا مرزا صاحب، تو مرزا صاحب یہ صاب کی جمع ہے، صابون اور صابین، یہ جمع مذکر سالم بنے گی حالت رفعی، حالت نصبی اور جری کے اندر، صابون اور صابین۔ تو اب مرزا صاحب چونکہ خود سب کرتے ہیں تو وہ صاب کہلائے، تو یہ صاب الصابین ہے مرزا صاحب، تو اس لیے میں مرزا صاحب کو صاحب کہتا ہوں کیونکہ خود انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں خود صاحب ہوں، تو میں مرزا صاحب کو صاحب کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ یہ مجھے آپ کی داد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے داد دیں، واہ واہ جی شاہ صاحب آپ نے مرزا صاحب کہہ دیا تو بڑی گل ہو گئی ہے، آپ نے بڑی بات مان لی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے داد نہ بھی دیں، میں مرزا صاحب ہی کہوں گا۔ یہ میں نے ایک چیز کا جواب دیا ہے، اب دوسری چیز کا جواب میں دوسری آڈیو میں دیتا ہوں۔ جی دوستو یہاں پہ اور بھی سکین میں نے سینڈ کیے ہیں تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ایک نور الدین کتاب ہے، اس کا یہ سکین ہے، یہ عبارت دیکھ لیں آپ۔ اچھا اس کے بعد یہ بدر اخبار کا سکین ہے اور اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ چلیں جی اب آڈیو ہے نیچے، اس کو سن لیں۔ جی جناب آگے اسی آڈیو کے اندر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ مرزائی اور قادیانی ہمارا الٹا نام ہے، لہذا ہمیں نہ کہا جائے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں احمدی کہا جائے، تو ہمارا یہ الٹا نام ہے۔ تو بہرحال آپ کا الٹا نام ہے، یہ آپ کے سامنے ایک حوالہ بلکہ دو حوالے سینڈ کیے ہیں، ایک بدر اخبار کا سکین ہے اور اس میں وہ آپ شعر بھی پڑھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں کیا ہے راز تشت ازبام جس نے عیسویت کا، یہی وہ ہیں یہی وہ ہیں یہی ہے پکے مرزئی۔ ایک حوالہ یہ، دوسرا حوالہ نور الدین بجواب ترک اسلام کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 54 ہے۔ لکھتے ہیں جناب کہ ہمارا آریہ سماج سے کیا اختلاف ہے کہ وہ تمام دنیا کے مذاہب سے زیادہ تر اسلام کے اور اسلام میں سے مرزائیوں کے خطرناک دشمن ہیں۔ اول ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو ارواح، آگے پھر وہ عبارت لمبی ہے۔ تو یہ آپ کے جو بزرگ تھے وہ تو اپنے آپ کو مرزائی کہلوانا، وہ تو فخر محسوس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا الٹا نام ہے۔ اب ہم آپ کے بزرگوں کی بات مانیں کہ آپ کی بات مانیں؟ آپ کے بزرگوں کے سامنے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنے بزرگوں کا اختلاف کریں؟ جب کوئی قادیانی مرزائی جب یہ بات سنے گا آپ کی تو وہ تو آپ کو ملامت کرے گا، وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، وہ کہے گا دیکھیں جی یہ قادیانی کیسا ہے کہ یہ قادیانیوں کے جو بزرگ تھے ان کی بات ہی نہیں مان رہا، وہ تو کہتے رہے ہیں کہ پکے مرزائی ہیں اور اسلام میں سے جو مرزائی ہیں، ہاں جی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے گالی ہے، ہمارا الٹا نام ہے۔ تو اس کا فیصلہ بھی بتائیے گا۔ میں اگلی آڈیو کے اندر آپ کا ایک تیسرا سوال تھا اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جی یہ جواب دینے سے پہلے، آڈیو سنانے سے پہلے یہ حوالہ نوٹ کر لیں، روحانی خزانہ جلد نمبر 5 صفحہ 344 ہے، آئینہ کمالات اسلام۔ یہ والا حوالہ بہت قیمتی حوالہ ہے جی، اس کو بھی نوٹ کریں اور اب آڈیو سن لیں۔ یہاں آڈیو کے اندر آپ نے یہ بھی بات کی کہ ہمارا فرقے کو احمدی کہا جائے تو ہمارے فرقے کا تعلق جو ہے احمدیت سے ہے تو وغیرہ وغیرہ، جبکہ مرزا صاحب نے تو ایک امت بنائی ہے، الگ سے ایک امت بنائی ہے جس کا نام انہوں نے جماعت احمدیہ رکھا یا احمدی رکھا۔ تو یہ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مرزا صاحب کا کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 344 ہے، آئینہ کمالات اسلام میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا
اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے پھر عبارت چل رہی ہے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہیں، اوپر کی آڈیو میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مرزا صاحب کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدا کا کلام بھی لوگوں کو سنایا، ٹھیک ہے جی، اور پھر ایک امت بھی بنائی۔ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امت بھی بناوے جو اس کو نبی سمجھتی ہو، اور اس کی کتاب کو، یعنی اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو۔ اب مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہونی چاہیے آپ کے نزدیک، اور آپ لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، جیسے تذکرہ کتاب ہے، البشرا ہے، تو وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، آپ لوگوں کی الہامی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ مرزا صاحب کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، تو یہ تو دیکھیں جب قادیانی مرزائی جن کو آپ احمدی کہتے ہیں وہ سنیں گے آپ کی باتیں تو وہ تو آپ سے رنجیدہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بہت ملامت کریں گے آپ کی کہ آپ نے مرزائی امت سے نکال کر آپ نے مرزائی فرقہ بنا دیا۔ تو مرزائی فرقہ نہیں، مرزائی امت یہ آپ کہیں، تو یہ میں نے آپ کی ایک کریکشن کرنی تھی اور یہ حوالہ بھی میں نے سینڈ کر دیا ہے۔ اب جی بالکل وہ مضمون دوبارہ پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اوپر بھی میں نے وہ سکین بھی آپ کو سینڈ کیے ہیں اور عبارت بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، تو اس کا اقرار بھی آپ نے کر لیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ نیا الہامی لفظ ہے۔ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر یعنی یلاش کی صورت میں قرآن اور حدیث میں نہیں پایا، ٹھیک ہے جی، قرآن حدیث میں نہیں پایا، کوئی بات نہیں، اور یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ اچھا جی، لغت کی کتاب میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے معنی میرے پر یہ کھولیں گے کہ یا لا شریک، ٹھیک ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ابن خلدون کے اندر جو دو شخصوں کا نام ملتا ہے، یلاش بن نیرون، یلاش بن کسرا، تو کیا اس کا کوئی ترجمہ اور مفہوم نہیں تھا؟ وہ لوگ جو یلاش کہا کرتے تھے ان کو، یلاش بن نیرون تھا، یلاش بن کسرا تھا، تو بغیر معنی کے تھے، وہ ان کے کوئی معنی نہیں تھے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی اس کا معنی ہے یا لا شریک، یہ میرے اوپر کھلے ہیں، پہلے کسی کو پتا نہیں چلا۔ تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یلاش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہی بات کہ قرآن اور حدیث تو بعد میں آئے ہیں نا، قرآن اور حدیث تو بعد میں لکھے گئے، اور یہ تو آپ کہتے ہیں جی اس کے اندر سے دکھائیں، بھائی یہ تو بعد میں لکھے گئے۔ یہ یلاش بن نیرون اور یلاش بن کسرا یہ تو پہلے کے ہو چکے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تاریخ ابن خلدون میں نے آپ کو حوالہ بھی سینڈ کیا ہے۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ نہیں جی نہیں، مرزا صاحب کو ہم نے چھپانا ہے کسی طریقے سے، بس مٹی پاؤ سارے حقائق کے اوپر سے مٹی ڈال دو، بس حقائق نہیں لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ دیکھیں ایسے نہ کریں، یہ نا انصافی ہوگی، یہ علمی بددیانتی ہے۔ تو آپ کم از کم یہ تسلیم تو کریں کہ مرزا صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ پہلے موجود تھا، اس کا ترجمہ بھی لوگ جانتے تھے۔ یہ مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے نیا الہامی لفظ ہے، یہ غلط بات ہے، جھوٹ بول رہے ہیں مرزا صاحب نے، کم از کم تسلیم تو کریں۔ آپ تسلیم تو نہیں کر رہے، الٹا جو ہے نا حقائق کو بھی چھپا رہے ہیں، اور یہ ایک علمی بددیانتی ہے بہت بڑی جناب۔ جی دوستو، یہاں پہ ابھی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے میری، اور میں نے یہ ان کو اجازت بھی دے دی ہے کہ میری بات ختم ہوئی، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ ٹک کے نشان بھی دکھائی دے رہے ہوں گے بلو کلر کے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ریڈ کر لیا، دیکھ لیا، لیکن اس کا ابھی جواب نہیں آیا۔ پتہ نہیں افتخار چیمہ صاحب اب مزید ان کے پاس کسی چیز کا جواب ہے کہ نہیں ہے، تو وہ تو اب مزید گفتگو آگے ہوگی تو دیکھیں گے، لیکن ابھی تک ان کے اوپر ہمارے 5 سوال قائم ہیں۔ اس پوری ڈیبیٹ میں آپ نے سنے ہوں گے کہ
کہ 5 میں سے ابھی کسی ایک سوال کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا۔ پہلا سوال یہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کہیں، اور ہم نے پھر مرزا صاحب کی جو ہے نا وہ تعویل پیش کی ہے کہ یعنی ہم جو صاحب کہتے ہیں، صاحب سے مراد ہے گالیاں دینے والا، تو چونکہ مرزا نے اپنے لیے یہ لفظ خود استعمال کیا ہے کہ میں صاحب ہوں، تو اس لیے ہم مرزا صاحب کہتے ہیں۔ اس کا کوئی جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا۔ دوسرا ہم نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی قادیانی مرزائی ہمارا الٹا نام ہے، تم لوگ نام بگاڑتے ہوتے۔ ہم نے اس کا پھر جواب بھی دیا، اور 2 سکین ہم نے سینڈ کیے تھے تو ان کا جواب بھی نہیں آیا کہ ان کے اکابرین جو ہیں وہ فخریہ طور پر اپنے آپ کو مرزائی کہلواتے تھے، حالانکہ وہ جناب قادیان کے اندر نہیں بھی رہتے تھے تو پھر بھی جو ہے نا وہ مرزائی کہلواتے تھے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مرزائی نہ کہا جائے، ہمارے لیے یہ گالی ہے۔ تو اس کا جواب کوئی نہیں آیا۔ تیسرا جو ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا اس کا جواب بھی نہیں آیا کہ یہ قادیانی فرقہ ہے جس کو یہ احمدی فرقہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میرا ایک مذہب ہے، الگ مذہب ہے، اور میری الگ یہ امت ہے، تو یہ احمدیہ امت ہے، تو امت جو ہے وہ فرقہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا بھی ہم نے سکین سینڈ کیا، حوالہ دیا، تو اس کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ چوتھا یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں اور ابن مریم مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو انہوں نے کہا جی ابن مریم۔ میں نے کہا کہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام تو چراغ بی بی تھا، وہ تو ابن چراغ بی بی تو ہو سکتا ہے۔ چراغ بی بی وہ والی کہ جس کو گاؤں کے لوگ جو تھے وہ مائی گسیٹی کہتے تھے، تو یہ ابن گسیٹی یا ابن چراغ بی بی تو اس کو کہہ سکتے ہیں، ابن مریم کیسے ہو گیا مرزا قادیانی؟ تو اس کا جواب بھی ابھی تک انہوں نے نہیں دیا۔ پانچواں اور آخری یہ تھا کہ جناب یہ جو مرزائی اور قادیانی کا لفظ ہے یہ رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے بلکہ احمدی کا لفظ جو ہے نا رجسٹرڈ ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور یہ بھی تھا ساتھ کہ یہ یلاش جو ہے، یلاش یہ ابن نیرون اور یلاش ابن کسرا نام کے گزر چکے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث کے سے پہلے کہ یہ لوگ ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے تو یہ کہا کہ یہ میرے اوپر ہی یہ راز کھلا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ کسی جگہ موجود نہیں تھا، اس کی لغت کے اندر کہیں نہیں تھا۔ تو ہم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ کیا جو پہلے شخص گزر چکے ہیں تو ان کا ترجمہ اور مفہوم کوئی نہیں تھا، وہ ترجمہ اور مفہوم نہیں جانتے تھے کیا؟ تو اس کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا۔ دیکھتے ہیں کہ افتخار چیمہ صاحب مزید کیا جواب دیتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ اس کی پہلی قسط پارٹ 1 اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کو آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر تلاش کر کے دیکھ لیجئے گا، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی اس کا لنک لگا دیں گے ہم اسی کا۔ اور اگر یہ ابھی چونکہ پارٹ 2 تیار ہو رہا ہے تو پارٹ 3 اگر ہوگا، مزید آگے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ قادیانی مرزائی مربی افتخار اب مزید ٹک پائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مربی صاحب اب فرار اختیار کر چکے ہیں اور بھاگ چکے ہیں مناظرے سے، ڈیبیٹ سے، اور ان کے پاس اب ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ اور یہ ہماری جو نئی کتاب آئی ہے قادیانی کذاب، اس کو لازمی لے کر خرید کے پڑھیں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، اور مخیر حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کے فری تقسیم کریں، یہ تبلیغ ہوگی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی لوگ اس سے مستفید ہوں گے، ان کا ایمان بچیں گے۔ جس چیز کا ایمان بچے گا، کوئی قادیانی اگر تائب ہوگا، دائرہ اسلام میں آئے گا تو آپ کے لیے بھی ایک عظیم صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں 100 50 200 کتابیں لے کے تقسیم کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔